کا موضوع ہے بلام جیسی تعلیم سے خبردار رہیں یا بالام کسی تعلیم سے خبردار رہیں، جس سے مراد ہے ایسی تعلیم، ایسی ٹیچنگ، ایسی ڈاکٹرائن جو کلام سے ہٹ کر ہے، جس میں آمیزش کی گئی، جس میں دل لبھانے والی باتیں ہوں۔ لوگ اپنی خواہشوں کے مطابق استاد ڈھونڈتے ہیں۔ آج یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اگر کسی کلیسیا میں، کسی پلپٹ سے ایسی تعلیم دی جائے جو تھوڑی سخت ہے، لوگ اس کو برداشت نہیں کرتے۔ اور یاد رکھیں، یسوع مسیح کے ٹائم میں جب وہ زمینی خدمت کر رہے تھے تو لکھا ہے اس پر اس کے شاگردوں میں سے بتھیرے الٹے پھر گئے اور پھر اس کے ساتھ نہ رہے، کیونکہ وہ اپنے دل میں کہتے تھے یہ تعلیم تو ناگوار ہے، اسے کون سنے گا۔ غور کر رہے ہیں اس بات پر؟ اسی طرح کی صورتحال اب بھی ہمارے سامنے ہے۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی پسند کے پیغامات، ان کو خوش کرنے والے پیغامات، یہ ایسی باتیں جس میں ان کو آئینہ نظر نہ آئے۔ وہ کسی نے کہا نا، ہم نے ان کو آئینہ دکھایا اور وہ برا مان گئے۔ ایسا بھی ہو جاتا ہے نا۔ تو بائبل مقدس تمہارے سامنے آئینہ ہے۔ یہ ہماری ساری جو صورتحال ہے، جو حقیقتیں ہیں، وہ ہم پر ظاہر کر دیتی ہے۔ اس لیے ہمیں بلام جیسی تعلیمات سے خبردار رہنا ہے۔ اب بلام کی جو تعلیمات ہیں وہ کس طرح کی تھی، اس پر آج ہم غور کریں گے، لیکن میں چاہوں گا کہ جو مرکزی آیت ہے وہ پڑھ دی جائے، اسے ہم تلاوت کریں۔ مکاشفہ 2 باب ہے، بک آف ریولیشن چیپٹر 2، مکاشفہ کی کتاب ہے اور اس کا 2 باب ہے اور اس کی 14ویں آیت کو ہم تلاوت کریں گے۔ جی، خدا کے کلام مقدس میں یوں رقم ہے، مکاشفہ 2:14 کو ہم پڑھیں گے۔ جی بولیں۔ لیکن مجھے چند باتوں کی تجھ سے شکایت ہے، اس لیے کہ تیرے ہاں بعض لوگ بلام کی تعلیم ماننے والے ہیں، جس نے بلق کو بنی اسرائیل کے سامنے ٹھوکر کھلانے والی چیز رکھنے کی تعلیم دی، یعنی یہ کہ وہ بتوں کی قربانیاں کھائیں اور حرام کاری کریں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ پھر نوٹ کر لیں۔ ہمیں بلام جیسی جو تعلیمات ہیں ان سے خبردار رہنا ہے۔ آمین، سب کو سمجھ آ گئی؟ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بلام بہور کا بیٹا اور بلق جو صفور کا بیٹا۔ بلق جو تھا وہ مواب کا بادشاہ تھا، اور بلام جو تھا وہ نجومی تھا، فالگیر تھا، اور وہ غیر اسرائیلی تھا، اور وہ دعویٰ بھی کرتا تھا کہ میں نبی ہوں، غیب بین تھا۔ بلام کی تعلیم کے بارے میں بائبل میں 12 خبردار کیا گیا کہ اس کی تعلیمات سے، اس زہر سے، اس خمیر سے جو اس کی ٹیچنگ میں تھا، جو اس کے پیغام میں تھا، جس طرح وہ سوچتا تھا، اس سے ایمانداروں کو خبردار رہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں 7 کلیسیاؤں کا ذکر ہے، اور یہ ساری کلیسیائیں موجودہ ترکی میں قائم تھیں، اور وہ کلیسیاں تب تک قائم رہی جب تک وہ خدا کے کلام کی تابع فرمانی اور درست تعلیم پر چلتی رہی۔ آج اگر آپ وہاں وزٹ کریں تو وہاں پر ان کلیسیاؤں کے، ان چرچز کے آثار آپ کو ملیں گے۔ میں نے اور ایسٹر نے، ہم نے وہاں وزٹ کیا ہوا ہے، اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے 7 کلیسیاؤں کو۔ حالانکہ بہت ساری کلیسیاں ہوں گی،
لیکن 7 کلیسیاؤں کو پیغام دیا گیا. 7 کا جو لفظ ہے وہ کاملیت کا عدد ہے. 7 کا جو عدد ہے وہ کاملیت کا، پرفیکشن کا عدد ہے. اور یہ جو پیغام دیا گیا ہے یہ پرگمن کی کلیسیا کو دیا گیا. کن کو؟ پرگمن کی کلیسیا. اور اگر آپ 12ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ در حقیقت یہ پیغامات جو دیے گئے ہیں یہ کلیسیوں کے لیڈرز کو، یعنی پاسٹر کو جو کلیسیا کی قیادت کرتا ہے اس کو دیا گیا ہے پیغام. دیکھیں ذرا 12ویں آیت مقدسہ، دوسرے باب کی 12ویں آیت. اور پرگمن کی کلیسیا کے فرشتہ کو، فرشتہ سے مراد وہاں کا جو لیڈر تھا، وہ پاسٹر تھا، اس کے لیے یہ پیغام دیا گیا. اور اگر آج پاسبان لوگوں کو درست تعلیم دیں تو کلیسیاں روحانی طور پر ہر طریقے سے نشو نما کرتی ہیں، پھلتی ہیں، پھولتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں اور لوگ مسیح کی پہچان میں بڑھتے جاتے ہیں. لیکن یہ تب ہوتا ہے جب پلپٹ سے درست تعلیم دی جائے لوگوں. تو یہاں پر جب ہم 12ویں آیت پر دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو وہاں پر لکھا ہے اور پرگمن کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ. جب ان کو پیغام دیا گیا تو انہیں خبردار کیا گیا ہے. اور کیا خبردار کیا گیا ہے؟ لیکن مجھے چند باتوں کی تجھ سے شکایت ہے، اس لیے کہ تیرے ہاں بعض لوگ بلام کی تعلیم کے ماننے والے ہیں. اور جب آپ گنتی کی کتاب پرانے عہد نامہ میں اس کا 22واں باب، اس کا 23واں باب اور اس کا 24واں، یہ تینوں باب پڑھے تو وہاں پر پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بلام کون تھا. جیسے میں نے کہا اس کے باپ کا نام باور تھا. وہ باور کا بیٹا تھا، وہ غیر اسرائیلی تھا، وہ غیبین تھا، وہ فالگیر تھا، وہ نجومی تھا. اور جب مواب کے بادشاہ بلک جو سفور کا بیٹا تھا، اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیل ان پر چڑھ آئے ہیں اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، وہ گھبرا گیا. اس نے کہا یہ تو کیڑے مکوڑوں اور ٹڈیوں کی طرح ہیں، یہ تو ہمیں چٹ کر جائیں گے، یہ تو ہمیں کھا جائیں گے، یہ ہمارا کچھ نہیں چھوڑیں گے. اس نے کیا کیا؟ اسے معلوم تھا کہ بلام جو ہے اس کی اگر مدد لے لی جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے اوپر لعنت کرے گا اور اس طرح سے یہ مواب کے اوپر حملہ نہیں کریں گے اور ہم بچ جائیں گے. اس نے اپنے قاصد بھیجے بلام کے پاس اور اسے آفر بھی کی. ایک بار پھر دوبارہ بھیجے، پھر بڑی آفر کی. بلام کے کردار پر غور کرتے ہیں تو بہت زبردست ہم سیکھ سکتے ہیں. اس کی زندگی کے بارے میں جب ہم غور کرتے ہیں تو اسے پتا تھا کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں وہ خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ جا رہا ہے. یہ کیسی حیرانی کی بات ہے کہ لوگوں کو پتا ہو کہ اے گل اے دعا نہیں کرنی چونکہ اے خدا دی مرضی دے خلاف ہے، کلام دے خلاف ہے، مینوں اے دعا نہیں کرنی چاہیے تے پھر بھی بندہ روزہ رکھ کے بہ جائے تے کہے نہیں میں خدا دے حضوروں لے کے ہی اٹھنا وا، وہ تانوں کدی بھی نہیں ملنا. کیونکہ جو چیز خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے، خدا کے کلام کے خلاف ہے، اس کے لیے آپ کو دعا کرنی نہیں چاہیے. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ دعائیں فلٹر ہونی چاہیے. کلام کا جو فلٹر ہے اس میں سے دعائیں گزرنی چاہیے. ضروری نہیں کہ جو آپ سوچتے ہیں وہی خدا کی مرضی ہے. کہ یہ بھی سوچتے ہیں نا کہ جو میں سوچ رہا ہوں، جو میں چاہتا ہوں خدا ایسے ہی کرے گا. ایسے نہیں ہوتا میرے بہنوں بھائیوں. کئی روحانی نادان لوگ کہیں کہ میں جو اج تک انہوں کیا ہے نا، جو میں کیا ہے انہیں کر دیتا ہے. بلے او شیرا، یعنی خدا تیری مرضی نہ چلتا ہے، تیرے روحانی معیار کوئی بھی نہیں. روحانی پاکیزگی، دعا، پرستش، کلام کی تابع فرمانی
دور دور تک نظر نہیں آتی تے بڑے فخر نہ کہہ رہا جو جو کیا ہے وہ دتا ہے انہیں. خدا اپنے کلام سے ہٹ کر کوئی بات نہ مانتا ہے نہ پوری کرتا ہے، کیونکہ خدا اپنے کلام کا انکار نہیں کر سکتا. خدا اپنے کلام کے پیچھے کھڑا رہتا ہے. خدا جو کچھ کہتا ہے اسے پورا کرتا ہے. خدا کی شریعت لا تبدیل ہے، خدا کا کلام لا تبدیل ہے. اس لیے آپ ہمیشہ جب بھی دعا کریں خدا کی مرضی معلوم کرنے کے لیے دعا کریں. بلعام کو کیا کہنا چاہیے تھا آپ کے خیال کے مطابق؟ جب وہ بلعام کے پاس آئے ہیں تو بلعام کو ہاں کرنی چاہیے تھی یا نہ کرنی چاہیے تھی؟ جی اسے نہ کرنی چاہیے تھے. اچھا وہ بار بار کہتے ہیں اچھا چلے میں خدا سے پوچھتا ہوں. خدا کا انکار ایک بار بھی انکار ہے اور 100 بار بھی انکار ہے. لیکن جو لوگ بار بار پوچھتے ہیں، اس کے بارے میں میں نے پہلے بھی یہ تعلیم دی تھی، در حقیقت وہ اپنی مرضی کرنی چاہتے ہیں. جڑے تمہیں پوچھتے ہیں بھائی صاحب سگٹاں پینے چاہیے کہ نہیں، انہیں مڑنا نہیں گا، وہ تمہیں تو ایویں چیک کرن دیا ہے. ہاں جی گوشت کھانے چاہیے کہ نہیں، وہ صرف تمہیں چیک کرن دیا ہے. انہیں کھانا ہی کھانا ہے پویں لوگ کے کھاوے، انہیں مڑنا نہیں ٹلنا نہیں. انہیں آج کل لوگ اکثر مجھے میسج کرتے بھائی صاحب وہ مسیحوں میں دوسری شادی ہے یا اور طرح کے اس طرح کے سوالات، غیر قوم میں شادی کر سکتے ہیں. ان کے دلوں میں یہ بات انہوں نے ٹھائی ہوئی، اس لیے وہ بار بار پوچھتے ہیں کیونکہ وہ اس طرف جانا چاہتے ہیں. لیکن جو لوگ خدا کے کلام کی تابع فرمانی میں رہتے ہیں وہ کبھی بار بار نہیں پوچھتے. انہیں پتہ ہے خدا کا کلام منع کرتا ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس چیز سے خدا نے آپ کو منع کیا ہے، خدا نے آپ کو روکا ہے، اس کے لیے آپ خدا سے بار بار نہ پوچھیں. گل اد کو بڑے نا جنتر منتر ادا چلے نا تے انہیں گدی نو کٹنا شروع کر دیتا. اس نے وہ گدی جو بڑے سالوں سے اس کے ساتھ ہوگی، پہلے بھی سفر کیا ہوگا اس نے، کتنے دور جانا ہوئے. اس وقت یہی ذرائع تھے لوگوں کے پاس، گھوڑے تھے یا گدے کے اوپر سوار ہو کر، خچروں کے اوپر سوار ہو کر وہ لمبا لمبا سفر کرتے تھے. لیکن غور طلب بات ہے، کئی لوگ بڑے حیران ہو کر سوال کرتے ہیں کہ جی وہ گدھا کیا میں بول سکتا ہے، کیڑی سائنس ہوئی، خدا کچھ بھی کر سکتا ہے، خدا کچھ بھی کروا سکتا ہے کیونکہ وہ قادر مطلق ہے. اس نے گدی کو مارنا شروع کر دیا اور پھر گدی بول پڑی. پہلے کبھی نہیں بولی، پہلے بھی اس نے بڑے سفر کیے ہوں گے اور بڑی لوگوں کے اوپر لانتے کی ہوں گی، لیکن پہلے کبھی گدی نہیں بولی. آج بولی ہے. اور پھر کیا بولی ہے کہ خدا کا فرشتہ ننگی تلوار لے کر کھڑا ہے. اتنے شکر ہے کہ وہ گدی بول پی ہے، نہیں تو یہ تلوار چلنی سی دے ہوتے. اور بعد میں آگے چل کر ہم اس بات کو بھی دیکھیں گے کہ جو لوگ خدا کے کلام کو رد کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے. اس 18ویں باب کی 20ویں آیت اسے نوٹ کر لیں گے، پڑھیں گے نہیں ہم، اب گھروں میں جا کر پڑھ سکتے ہیں. جھوٹی تعلیم دینے والے، خدا کے نام سے جھوٹے پیغام دینے والے، آمیزش کی ہوئی گفتگو کرنے والے، یہ کہنے والے کہ خدا نے یہ کہا ہے لیکن خدا نے نہیں کہا، ان کے لیے یہ حوالہ استثنا 18-20 لیکن یشوع 13-22 میں چاہوں گا کہ پڑھ دیا جائے. یہ حوالہ پڑھتے ہیں آپ. یشوع کی کتاب ہے پرانے عہد نامہ میں 13واں باب ہے اور اس کی 22ویں آیت مقدسہ جو ہے اس کو ہم تلاوت کریں گے. اور خدا کے کلام پر غور کریں. اور باور کے بیٹے بلعام کو بھی جو نجومی تھا. کیا لکھا ہے یہاں پر؟ جو نجومی تھا. وہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں خادم ہوں، میں نبی ہوں، میں خدا کی طرف سے ہوں. وہ غیر اسرائیلی تھا لیکن اس جگہ پر اسے کیا ٹائٹل دیا گیا ہے؟ نجومی. آج کل بھی آپ نے دیکھا ہے کراچی میں، تو میں نے یہ دیکھا تھا کہ وہاں پر بہت سارے اشتہارات جو ہیں وہ دیے جاتے تھے. بوٹا مسیح کالے علم کا ماہر.
وہ ساڈے کرسچناں نے ایویں پریشان ہو جانا کہ جی وہ بوٹا مسیح، تارا مسیح، چانن مسیح اب بھی آتی ہوں گی سوشل میڈیا پر، مجھے نہیں پتا آتی ہیں کہ نہیں، ایسی ایڈز آتی ہوں گی. ان کے لیے جو یہ سمجھتے کہ شاید اس جادوگری کو، اس کالے جادو کو مسیحوں کے ساتھ جوڑا جائے، ان کے لیے میرا میسج ہے، سنے غور سے. خدا کے کلام میں اس بات کو ہم سیکھ سکتے ہیں کہ بلعام بھی ایسا ہی تھا. وہ ایسی تعلیم دیتا تھا، وہ نجوم اور فالگری اور دوسرے کام غیب بین بھی اپنے آپ کو کہتا تھا، اور ساتھ ساتھ وہ دعویٰ بھی کرتا تھا کہ میں خدا کی طرف سے ہوں. آج بھی تو ایسے بہت سارے نام نہاد خادم آپ کو ملیں گے نا، جو خود ساختہ پادری بن گئے، بھرمار ہوئی ہے. وہ ساڑھے ایک بزرگ پادری صاحب سے کہندے ہوندے سی کہ پہلو ایسی کہ اٹ پٹیا پادری، اٹ پٹیے تے پادری. ہن پٹن دے بھی نہیں لوڑ، دے اوتے تین تین چار چار بیٹھے ہوئے نے اٹ دے اوتے. وہ تے پٹن نہ نکلدے سن نا، ہن پٹن دی بھی نہیں لوڑ، وہ دے اوتے ہی بیٹھے نے. تے اس لیے میں ہاتھ جوڑ کے گل کہنا بھی سارے لوگ پاسٹر نہیں ہے، لوگ کی بنی جا رہے، بنی جان. یہ بلعام بھی ویسا ہی تھا جیسے آج کل کے ہیں. دعویٰ کرتا تھا میں خدا کا خادم ہوں، میں خدا کا نبی ہوں، خدا کی طرف سے ہوں. وہ غیر اسرائیلی بھی تھا. اور پھر کیا ہوا اس کے ساتھ، حشر کیا ہوا، یہ دیکھ لیں ذرا آپ. یشوع 13:22 میں کیا لکھا ہے؟ اور باور کے بیٹے، اور باور کے بیٹے بلعام کو بھی جو نجومی تھا بنی اسرائیل نے تلوار سے قتل کر کے ان کو مقتولوں کے ساتھ ملا دیا تھا. خدا کے بندہ موسیٰ کے کہنے پر یہ عمل ہوا تھا. جھوٹی تعلیم، جھوٹا دعویٰ، خدا کے کلام میں آمیزش کرنا. وہ کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا خدا کو بھی خوش کرو اور دنیا کو بھی راضی رکھو. ہم دنیا میں رہتے ہیں لیکن ہم دنیا کے نہیں ہیں. ایماندار کمل کا وہ پھول ہے جو گندے تالابوں میں ہوتا ہے، کیچڑ میں ہوتا ہے، لیکن گندگی سے اوپر ہوتا ہے. جس دنیا میں ہم رہتے ہیں وہ گندگی کا تالاب ہے، لیکن ہم کمل کے پھول ہیں. ہماری بیوٹی، ہماری خوبصورتی، ہمارا کلر، ہماری پہچان ہمیشہ قائم رہتی ہے. ہم دنیا پر غالب آتے ہیں. بلعام کی جھوٹی تعلیم، اس کی منادی، اس کا پیغام امیزش، شوگر کوٹڈ، دل لبانے والی باتیں، امیزش کر کے کلام سنانا. کئی لوگ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ بھائی صاحب وہ ہاتھ تھولا رکھا کرو. میں ہاتھ تھولا ہی ہے. ہمیں کلام کے آگے سر جھکانا ہے ہمیشہ. آپ نے آرگومنٹ نہیں کرنا، کلام پر بحث نہیں کرنی. اب کھڑے نہیں رہ سکیں گے کیونکہ کوئی شخص خدا کے کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا. خدا کا کلام لا تبدیل ہے. اس کی تعلیم جھوٹی تعلیم تھی. آج کا چرچ اور بلعام کی تعلیمات، اس پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج کا چرچ کہاں ہے اور بلعام کی جھوٹی تعلیم کہاں پر ہے. اور یہی پیغام اس جگہ پر پرگمن کا جو پاسٹر تھا اس کلیسیا کا، اس کو کہا گیا ہے کہ پڑھے ذرا 14ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ لیکن مجھے چند باتوں کی تجھ سے، لیکن مجھے چند باتوں کی تجھ سے شکایت ہے، اس لیے کہ تیرے ہاں بعض لوگ بلعام کی تعلیم کے ماننے والے ہیں. جو بلعام کی تعلیم ہے اس کے پیروکار. شکریہ. بلعام کی تعلیم کمپرومائز، سمجھوتا، بدی کے ساتھ سمجھوتا، گناہ کے ساتھ سمجھوتا. عبادت بھی کرو، باقی بھی سارا کچھ کرو. چرچ بھی جاؤ، باقی عیش و عشرت بھی کرو. عبادت بھی کرو، گیت بھی گاؤ، اور باقی بھی دنیا داری اور سارے کاموں کو سر انجام دیتے رہو. یہ اس کی تعلیم تھی. ہم نے دوسری قوموں کے ساتھ میل ملاپ رکھنا ہے لیکن اپنی ویلیوز کو کبھی نہیں بھولنا. آمین. خدا کا کلام ہمیں دوسروں سے ملنے سے منع نہیں کرتا،
लिखा है कि सबके साथ मेल मिलाप रखने, बोले मेरे साथ, सबके साथ मेल मिलाप रखने, लेकिन उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदा को ना देखेगा। आपका मेल मिलाप कहीं आपकी पाकीज़गी और रूहानी म्यार की बर्बादी का बाइस ना बने। आपने शराब पीने वाले को मिलना जरूर है, लेकिन उतना बह के पीनी नहीं शुरू कर देनी, ठीक है? आपने जो दुनिया के गुनहगार हैं, जो बागी हैं, सरकश हैं, नाफरमान हैं, नापाकी की जिंदगी बसर करते हैं, आपने उनके साथ मेल मिलाप खत्म नहीं करना, आपने उनको सच्चाई की तालीम देनी है, उनके साथ खुदा के कलाम को बांटना है ताकि उनकी जिंदगी बच जाए। आज के चर्च और खादमों से मेरी दरख्वास्त है कि हम यीशु मसीह की आमदसानी की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें बड़े खबरदार होने की जरूरत है। खास तौर पर मगरब से बहुत सारी बिद्दात जो हैं, झूठी तालीमात। पिछले दिनों मुझे एक पास्टर साहब ने कॉल की लाहौर से, वो मुझे बता रहे थे कि कोरिया से या शायद किसी मुल्क से बहुत सारी ऐसी तालीमात आई हुई हैं पाकिस्तान में जो यीशु मसीह के दूसरी बार उसकी आमदसानी का इनकार करते हैं। चर्च के पास सबसे बड़ा होप जो है वो यीशु मसीह का दोबारा दुनिया में आना है, सबसे बड़ी उम्मीद चर्च के पास। और ऐसी झूठी तालीमात आप देखें वो कैसे पैसे के साथ इसको फैला रहे हैं, क्योंकि वो फिर पैसे की गेम खेलते हैं, फिर वो टारगेट करते हैं वो लोग जो कमजोर और महरूमियां उनकी लाइफ में, उनकी तरफ पैसा फेंकते हैं, और फिर बड़े बड़े तरीके के साथ उनको इन बिदात में वो इन्वॉल्व करके उनके ईमान की तबाही और बर्बादी कर रहे हैं। हमने उनसे भी खबरदार रहना है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, पौलुस रसूल कहते हैं, अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता उस तालीम के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई थी, दी थी, कोई और तालीम दे तो वो मलाउन है, लानती है। हमने अपनी आंखें खोल के रखनी है कि किस तरह की तालीमात जो हैं वो दी जा रही हैं। देखिए जरा पतरस इसके बारे में क्या कहते हैं। 2 पीटर, दूसरा पतरस का खत जो उन्होंने कलम बंद किया, दूसरा बाब है, 15, 16 और 17। दूसरा पतरस दूसरा बाब 15, 16 और 17, 3 आयत हम पढ़ेंगे, सुने गौर से। वो सीधी राह छोड़कर, हाँ सुने गौर से, वो सीधी राह छोड़कर गुमराह हो गए हैं और बाऊर के बेटे, हाँ किसका जिक्र आया है? बाऊर के बेटे बालाम की राह पर हो लिए हैं जिसने नाराजगी की मजदूरी को, हाँ कौन सी मजदूरी को? नाराजगी। अब सुने यहाँ पर रुक जाए। दौलत ते जड़ी रास्ती दी है वो पर लगा के उड़ जाती है, इवें ही है ना भी कदी कोई अमीर हो जाता ते कदी कोई। कईयां दे बारे च सुनीदा बड़ा गरीब हुंदा सी ते बड़ा ज अमीर है, ऐ बंदा बड़ा ही अमीर हुंदा सी, अज बेचारा दूजियां दा मोहताज है। अक्सर हम ऐसी कहानियां सुनते रहते हैं, बड़े बड़े अमीर लोगों के बारे में हमने सुना है कि वो बहुत बुलंदियों पर थे, आज वो बिल्कुल फना हो, बर्बाद हो गए हैं, तबाह हो गए हैं, कखा रगे हो गए हैं। और कईयों के बारे में सुना है बंदा मजदूर सी लेकिन खुदा ने उसे बहुत। तो मैं ये कहना चाहता हूं, दौलत तो रास्ती की नहीं टिकती लोगों के पास, तो नारास्ती वाली क्या में टिकेगी? ये उनके लिए मेरा पैगाम है जो झूठ की बुनियाद पर सारा काम कर रहे हैं, जिनकी जिंदगी का मकसद झूठ है, दौलत इकट्ठी करना है। अगर वो दौलत जो रास्ती की है वो पर लगाकर उड़ जाती है तो फिर नारास्ती की दौलत आपकी जिंदगी में कैसी रहेगी? सुने फिर से क्या लिखा है यहां पर जी। बाऊर के बेटे बालाम
की राह पर हो लिए हैं, जिसने नाराजगी की मजदूरी को अजीज जाना। हाँ, अजीज जाना। ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਐ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ کہ خدا کا جلال انہوں نے اتنے ٹھہریا ہوا ہے، اور جب خدا کا جلال خدا کے لوگوں پر ٹھہرا ہوتا ہے، جتنے مرضی بڑے بڑے جادوگر آپ کے خلاف فالگیری جنتر منتر چلائے، آپ پر کوئی افسون جادو نہیں چلے گا، کیونکہ خدا کا جلال آپ کے اوپر ٹھہرا ہوتا ہے۔ خدا کے جلال نے اس کے لوگوں کو گھیرا ہوتا ہے، اس لیے مسیحوں پر کوئی جادو جودو نہیں چلتا۔ ہون صحیح مسیحی، وہ میں انہوں دی گل نہیں کر رہا یسو نور ہر بلا دور، انہوں دی نہیں میں گل کر رہا، میں سچی مچی دے مسیحاں دی گل کر رہا۔ ان پر کوئی افسون نہیں چلتا، کوئی جادو نہیں چلتا، وہ جڑا مرضی ہوئے۔ وہ بنگال دا ہو، میں پچھلے دن دیکھ رہا سا، وہ کہندے جی سب تو خطرناک جادو بنگال دا ہے، تے مسیحاں دے اوتے وہ بھی نہیں چلدا۔ ہیلیلویا، کیونکہ خدا دا جلال ہوندا ہے نا انہاں دے اوتے۔ آمین۔ کیا کیا جی اس نے؟ پڑھ دیں جی، یہ کتنی تھی؟ ہاں جی 15ویں پڑھنے لگی ہوں۔ جی پڑھے۔ مگر اپنے قصور پر یہ ملامت اٹھائی کہ ایک بے زبان گدی نے، ہاں ایک بے زبان گدی نے آدمی کی طرح بول کر اس نبی کو دیوانگی سے باز رکھا۔ دیوانہ ہی ہو گیا نا پیسے پیچھے۔ اگے وہ اندھے کنویں ہیں، ہاں وہ اندھے کنویں ہیں، اور ایسی کوہر جسے آندھی اڑاتی ہے ان کے لیے بے حد تاریکی دھری ہے۔ وہ گھمنڈ کی بہودہ باتیں بک کر شہوت پرستی کے ذریعے سے ان لوگوں کو جسمانی خواہشوں میں پھنساتے ہیں، جو گمراہیوں میں سے نکل ہی رہے ہیں۔ جڑے بیچارے نویں توبہ کر کے نکل رہے ہوندے نے، انہاں نوں نپ لیندے نے، انہاں نوں کہندے نے تہاڈے حالات نہیں بدلنے، کوئی طریقہ لبو۔ اکھیاں چکنا ہے میں وال امریکہ، ڈالر منگاندا دس کوئی طریقہ۔ انہاں نوں بھی مشورہ دیندے نے، او تسی بھی کرو، تسی بھی میرو جو گے، تسی بھی گڈی تے پھرو گے، ہیں پریڈو تے آئی فون تہاڈے کو بھی ہوئے گا۔ یہ انہوں نے مشورے دیندے جڑے بیچارے ہلے نویں رب ول ترے ہوندے۔ یہ کس کی تعلیم ہے؟ یہ بلعام کی تعلیم ہے۔ شہوت، لالچ، نراستی کی دولت، جھوٹ، فراڈ، دھوکہ دہی، غلط بیانی، انہیں خوف ہی نہیں آتا، نہ ڈر ہے، دیوانے ہوئے ہوئے۔ یہاں پر لفظ دیوانہ ہے، تے سمجھا کہ کون رہی ہے؟ گدی۔ انہیں کڑی سیمنری کی تھی سے گدی نے؟ دوستو بلعام دی گدی نے، میں تھوڑا ڈیسنٹ لفظ استعمال کروں گا، گدی کو سیمنری تے نشے کی تھی، لیکن خدا نے اس جانور کو استعمال کیا ہے۔ کئی بار بڑے بڑے قابل لوگ پیچھے رہ جاندے نے تو خدا نکمیاں نوں استعمال کر لیندا ہے۔ وہ تے نبی دیوانہ ہویا ہوا سی، نراستی دی دولت لی، وہ دے اندر انی دیوانگی سی، سارا کچھ بھول گیا۔ انہیں کہا میں جانے ہی جانا وا، یہ پتا سی کہ لعنت نہیں ہونی وہ دے کول، لیکن پھر بھی تریا جا رہا ہے۔ کئی لوگوں کو پتا ہے ہم جائیں گے، ہم ناکام ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی وہ باز نہیں آتے۔ انہوں نے پتا ہے کہ اسی اس گل چ کامیاب نہیں ہونا، لیکن وہ مڑدے نہیں، وہ بلعام طرح تری جاندے نے۔ تے شکر ہے کہ گدی بول پئی ہے، نہیں تو ہن دی لتنی سی۔ پھر بعد میں موسیٰ نے یہ کام کیا تھا۔ وہ ان سے تو آزادی کی وعدے کرتے ہیں، ہاں جی کیا کرتے ہیں؟ آزادی کا وعدہ کرتے ہیں، اور آپ خرابی کے غلام بنے ہوئے ہیں، آپ خرابی کے غلام بنے ہوئے ہیں، کیونکہ جو شخص جس سے مغلوب ہے وہ اس کا غلام ہے۔ تھینک یو۔ بلعام کی تعلیم کیا تھی؟ سمجھوتا، کمپرومائزنگ سین، سمجھوتا کر لو، اندر کھاتے سیٹنگ کر لو،
गढ़ को वेखन दिया है। हर तरह का लालच क्या है? बुराई की जड़ है। रूमिया को कलीसिया को लिखा गया पौलुस रसूल का खत पहले बाब की 32वीं आयत, रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 32। हालांकि वो खुदा का ये हुक्म जानते हैं, हाँ, हालांकि वो खुदा का ये हुक्म जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले मौत की सजा के लायक हैं, फिर भी न फकत आप ही ऐसे काम करते हैं, बल्कि और करने वालों से भी खुश होते हैं। शाबाश दिंदे ने दूजियां नूं कि सही है भाई, चुक के रख काम नूं। लेकिन वो बलाम के अंजाम से नावाकिफ है, जो मैंने आपकी खिदमत में यशवा की किताब में से हवाला तिलावत करवाया था कि फिर बलाम को तलवार से मारा गया था और वो भी उनके मकतूलों में शामिल हो गया। दौलत पर लगाकर उड़ जाती है। एक स्टेटमेंट मेरी पिछले दिनों की चल रही है कि मसीह जिस भी हाल में है वो अपने खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। वो गलत राहें, गलत तरीके नहीं ढूंढते कि हम किसी तरीके से आगे चले जाएं या दौलतमंद हो जाएं या माल आ जाए और बड़े ताकतवर हो जाएं। ये चीज़ें कभी आपके पास है, कभी किसी और के पास है, दौलत पर लगा कर उड़ जाती है। हमने अपने खुदा के कलाम और उसकी तालीम से कभी भी आगे पीछे नहीं होना। आमीन। और कलाम में लिखा है कि हमें जान देने तक, हाँ जी, तो फिर हमें जिंदगी का ताज मिलेगा। ये नहीं कि राज के ब्रेक ला लेनिया ने, हमने वफादार रहना है। आमीन। और खबरदार भी रहना है। और जैसे परगमन की कलीसिया के पास्टर को यह पैगाम दिया गया, आज के ईमानदारों, मुकद्दसीन, कलीसियाओं, लोगों के लिए यह पैगाम है कि हमने बलाम की झूठी तालीम, आमेजिश करने वाली तालीम और धोखाधड़ी और फ्रॉड और झूठ की तालीमात से बाला तर होकर जिंदगी बसर करनी है। आमीन। आइए सर को झुकाएं।